بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عبد المجید لسن پاک چینل سے۔ دیکھیں، پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے اپنے منشور پیش کیے ہیں۔ بلاول بھٹو نے بھی ایک عوامی معاشی معاہدہ دیا ہے۔ اس معاشی معاہدہ کے 10 پوائنٹس ہیں۔ اس کا انالیسس کرتے ہیں تھوڑا سا۔ پہلے نمبر پہ ہے 5 سال میں آمدن کو دگنا کیا جائے گا۔ سمجھ نہیں آتا آمدن کا کیا مطلب ہے، کہ قومی آمدن کو دگنا کیا جائے گا، پر کیپٹا انکم کو دگنا کیا جائے گا، یا سیلریڈ پرسن کی انکم کا دگنا کیا جائے گا۔ ایک ابہام اس میں موجود ہے۔ قومی آمدنی تو 5 سال کے اندر یعنی جی ڈی پی کبھی دگنا نہیں ہو سکتی، لیکن اگر ان کا مطلب سیلریڈ پرسنز کی انکم کو ڈبل کرنا ہے تو یہ میرے خیال میں اتنی امپریسو اچیومنٹ نہیں ہوگی، کیونکہ اگر 5 سال کے اندر دگنا کرنا ہے یعنی ایٹ دا اینڈ آف 5 ایئرس تو 14% پر اینم انکریز چاہیے سیلریز میں۔ تو 14% پر اینم انکریز سیلریز میں یہ تو کوئی امپریسو نہیں، کیونکہ جب آپ کا انفلیشن ریٹ جو ہے وہ اگر کم بھی ہو گیا 40% یا 30% سے کم ہو گیا، 20% بھی اگر آ گیا یا اس سے بھی کچھ کم ہو گیا تو پھر بھی 14% کی انکریز کوئی امپریسو نہیں۔ پھر نمبر 2 ان کا کہنا ہے کہ غریب طبقے کے لیے 300 یونٹ تک بجلی فری دی جائے گی۔ دیکھیں، واپڈا کا اس وقت جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ 2.6 ٹریلین روپیز ہے، بہت بڑی اماؤنٹ جو کئی سال تک مینیجیبل نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اگر جو وہ کوئی سولر پینلز بھی دیں گے تو ایسی صورت میں اتنے زیادہ یونٹس فری دینا، پرووائڈ کرنا لوگوں کو، یہ سمجھ سے بالا تر۔ پھر تیسرے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ ہر بچے کو سکول تک رسائی ہوگی، ممکن بنائی جائے گی رسائی۔ اس وقت 2.60 کروڑ بچہ آؤٹ آف سکولز ہے، جو دنیا کے بہت سارے ممالک کی کل آبادی سے بھی زیادہ ہے۔ تو اتنے بچوں کو سکول کے اندر لے کے جانا اور ریٹین کرنا یہ انتہائی مشکل 5 سال کے اندر ہے۔ یہ اس میں انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی انوالو کرنا ہے، یہ کیسے کرنا ہے، یہ فنڈز کہاں سے آئیں گی، یہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ پھر نمبر 4 پورے پاکستان میں صحت کا مفت نظام قائم کیا جائے گا۔ یہ پاسبل کسی صورت میں ہے ہی نہیں 5 سال کے اندر، یعنی ٹائم جو لمٹ ہے وہ کم ہے۔ یہ جو اس وقت عمران خان نے جو صحت کارڈ جاری کیے تھے نا، وہ ٹوٹلی فری ٹریٹمنٹ نہیں تھا، ہر ڈیزیز کا فری ٹریٹمنٹ نہیں تھا، اور پھر وہ سارے پیسے گورنمنٹ بھی نہیں دیتی تھی بلکہ انشورنس کمپنی دیتی تھی، انشورنس سے ہوتا تھا، اور وہ بھی کچھ بڑی بیماریاں یا پھر وہ کچھ سرجریز جو ہیں میجر سرجریز ان کے بارے میں تھا۔ تو ہر شہری کو مکمل بیماری کا علاج پرووائڈ کرنا یہ بالکل پاکستان کے ریسورسز کے اندر رہ کے پاسبل نہیں۔ پھر نمبر 5 ہے، وہ کہتے ہیں کہ بیکورڈ لوگوں کو فری گھر بنا کے دیے جائیں گے۔ کیسے بنا کے دیے جائیں گے؟ اس وقت 20 ملین ہوم لیس ہیں پاکستان کے اندر۔ ان 20 ملین کو اپنے ذرائع سے گورنمنٹ گھر بنا کے دے، یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ گورنمنٹ اتنا بڑا ٹارگٹ کیسے اچیو کر سکتی ہے۔ پھر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو پچھلے سال 23 میں تھا، 471 بلین روپیز ایلوکیٹ کیے گئے تھے۔ تو یہ اس کے بارے میں بلاول کا کہنا کہ اس کو مزید جو ہے ایکسپینڈ کیا جائے گا۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس کی کوئی اکنامک جسٹیفیکیشن لگتی نہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی، کیونکہ یہ اتنی بڑی اماؤنٹ اسپینڈ کر کے وی آر جسٹ پروڈیوسنگ بیگرس. دیکھیں لوگوں کو اس سے پرماننٹ امپلائمنٹ نہیں جنریٹ ہوتی. اگر اس اماؤنٹ سے 400-500 بلین یا اس سے بھی زیادہ اگلے سال شاید ہو جائے، اس سے اگر ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس، ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹرز بنا کے لوگوں کو ٹرین کر کے ان کے لیے بزنس کو فیسیلیٹیٹ کر کے دیا جائے، تو اس طریقے سے امپلائمنٹ جنریشن ہو سکتی ہے، پاورٹی ایلیویشن ہو سکتی ہے. تو بے نظیر انکم سپورٹ تو دیکھیں کب سے چلا آ رہا ہے. کیا پاورٹی میں کمی آئی؟ بلکہ پاورٹی میں تو اضافہ ہو گیا ہے، کمی نہیں آئی. آپ نے ہزاروں بلین سپینڈ کر دیے، وہ بھی قرض لے کے، بینک وارن کر کے، IMF ورلڈ بینک سے، لیکن پاورٹی تو بڑھ گئی. تو پاورٹی کا یہ سلوشن ہے ہی نہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے. پاورٹی کا سلوشن یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، ٹریننگ دیں. اس کے بعد حل کیا ہے، اس کا سلوشن کیا ہے؟ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز نے یہ نہیں کہا کہ ہم اگر برسر اقتدار آ گئے تو ڈراسٹک قسم کے اسٹرکچرل چینجز لائیں گے، اکانومی کے میدان میں بھی اور سوشل سیکٹر میں بھی اور پولیٹیکل سسٹم میں بھی. لیکن میں اکانومی کی بات کر رہا ہوں. اکانومی کے اندر اسٹرکچرل چینجز کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. اس وقت ٹیکس ایویژن عام ہے، تو ٹیکس ایویژن کو روکنے کے لیے کون سے اقدامات جو ہے فار شور کیے جائیں گے، یہ ان 10 پوائنٹس میں نہیں پتہ چلتا، یا مینیفیسٹو سے پتہ نہیں چلتا. ٹیکس نیٹ کو جب تک انکریز نہیں کیا جائے گا اس وقت تک بھی گزارا نہیں ہوگا. پھر اسٹرکچرل چینج یہ ہونی چاہیے کہ آپ کو ڈیولوشن ہر شعبے کے اندر، صرف اکنامکس میں نہیں، اکنامکس میں بھی، ایڈمنسٹریشن میں بھی، جسٹس میں بھی، پولیس میں بھی، ہر سطح پہ گراس روٹ لیول پر آ کے لوگوں کے مسائل کو حل کیا جائے. جب تک یہ پرابلمس ڈیوالو کر کے سسٹم کو حل نہیں کیے جاتے تو لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے. تو اس قسم کی باتیں کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں کر رہی. تو ہمیں پولیٹیکل پارٹی سے پوچھنا چاہیے جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو ڈراسٹک چینجز چاہیے، ہر شعبے کے اندر ریفارمز چاہیے، کیا آپ وہ کر رہے ہیں؟ تو پھر ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے. امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہو. اگر پسند آئے تو اس کو شیئر اور لائک کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.